اس نے آنا ہے تو گویا زندہ انسان گھوم رہا ہوتا ہے، بدمست ہوتا ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے، اور اس کی قبر کھود رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی قبر آج کھود دی گئی ہو۔ یہ ڈرانے والی بات ہے۔ شب برات یہ لکھا جائے گا کہ کون آئندہ سال دنیا سے چلا جائے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کب واپسی ہے۔ بہت سے مکان تیار ہو چکے ہوتے ہیں، مگر ان مکان میں رہنے والوں کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب شے ہے موت بھی، اچانک بندے کو لے کر چلی جاتی ہے، اور ساری پلاننگ، سارے ارادے، ساری باتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں۔ بڑی پلان کرتے ہیں ہم، یار اگلے مہینے یہ کرنا ہے، 1 سال بعد یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ میں نے کرنا ہے، پھر میں نے گھر بنانا ہے، پھر ابراہیم حیدری سے جناب کسی اور علاقے میں ٹرانسفر ہو جاؤں گا۔ بہت ساری پلاننگز ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہاں سے چلے جائیں گے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے اس رات، شب برات کہتے ہیں نا اس کو، برات کی رات یعنی چھٹکارے کی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، خلاصہ حدیث ہے کہ رب کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، کتنے ہے کوئی آپ میں سے جو اپنے سر کے بال کاؤنٹ کر سکے؟ ہم تو اپنے سر کے بال بھی نہیں گن سکتے نا، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، مگر آقا فرماتے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق، یعنی سب سے زیادہ جو بکریاں قبیلہ پالا کرتا تھا نا، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دے گا، بے شمار بخشے جائیں گے۔ مگر روایتوں میں آتا ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ یعنی اتنے کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا جو شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، ان 6 قسم کے لوگوں میں کہیں میرا نام تو نہیں، آج مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے۔ نمبر 1، میرے آقا فرماتے شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا بدکاری کا عادی۔ نمبر 4، قطع تعلق کرنے والا، آج چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دوستی ختم، کاروبار ختم، آنا جانا ختم، نہیں جناب ہم نہیں جائیں گے ان کے یہاں۔ سنو، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور کسی سے قطع تعلق کیا ہے، شب برات قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے تکبر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ تکبر کے ذریعے اپنے کپڑوں کو، پجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تصویر بنانے والے کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہاں تصویر سے مراد جو دارالافتاء کا ایک فتویٰ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تصویر جو لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ تصویریں کھینچ کر پرنٹ کر کے جو گھروں میں لگاتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ جب تک آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے کیمرے میں، آپ کے موبائل میں پکچر ہے، جب تک تو ٹھیک ہے، اس کو پرنٹ نہ نکالیں، کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں باری باری ان تمام چیزوں پر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرابی، یہ نہیں بخشا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کروڑ لوگوں کی بخشش فرمائے گا، وہاں شرابی کو نہیں بخشا جائے گا۔ آج ہماری شادیوں میں، آج ہماری پارٹیز میں، آج اس طرح سنا ہے شراب پی جاتی ہے کہ جس طرح کولڈ ڈرنک استعمال کی جاتی ہے۔ آج گلی گلی میں شراب خانے کھل گئے۔ آج مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برائیوں کی ماں، ذرا غور کیجئے نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں، برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو۔ مدر آف ایول کہا، سب سے بڑھ کر گویا برائی ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اور نبی پاک نے پھر ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، کسی طرح اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا
کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا، جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا، اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی۔ وہ عورت بولی، میں تمہیں کسی قسم کی گواہی کے لیے میں نے تمہیں نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو، یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو، یا پھر شراب کا ایک جام پی لو۔ اگر انکار کیا تو میں شور مچا دوں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اسے 3 آپشن دیے، تینوں غلط کام تھے، مگر اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں، تو وہ کیا سمجھا کہ سب سے چھوٹی جو ہے وہ بلا، سب سے چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھا ہو۔ تو اس نے شراب پینے میں جان چھڑانا سمجھی کہ شراب ہی پی لیتے ہیں، قتل کدھر کروں گا، بدکاری کہاں کروں گا، شراب ہی پی لیتا ہوں۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عورت نے شراب کا ایک جام پلایا، اس کو شراب کا نشہ چڑھ گیا اور پینے لگا، شراب پیتا رہا، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنانے کے بعد فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو باہر نکال دے گا۔ غور کیجئے، گویا شراب پیتا ہے تو ایمان نکل جائے گا، ایمان ہے تو شراب نہیں جا سکتی۔ ایسا کیسا مسلمان ہے جو مسلمان کہلانے کے باوجود شراب پیتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں سے پہلے کے لوگ کیسے ڈرتے بھی تھے، اور اللہ ان کی توبہ بھی کیسے قبول فرماتا تھا۔ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ غور سے سنیے گا، آپ نے پوچھا، نوجوان یہ کپڑوں کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نوجوان کو بوتل میں تو شراب تھی۔ اب نوجوان شرمندہ ہو گیا کہ امیر المومنین کو کیسے بتائے کہ میرے پاس شراب ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے سامنے آج رسوا نہ ہونے دینا، مجھے رسوا نہ فرما، شرمندہ ہونے سے بچا لے، آج میری پردہ پوشی کر لے، آج کے بعد مولا کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سچے دل سے توبہ کی، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، چھپائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین یہ تو سرکے کی بوتل ہے، توبہ کر لی پہلے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو اللہ سے کنیکشن کس کو کہتے ہیں، کچھ نہ کرے بندہ بس سچے دل سے پکار لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ کہتا حضور یہ تو سرکہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اچھا مجھے پھر بوتل دکھا دو۔ اب تو بڑا گڑبڑ ہو گئی، اس کو پتہ شراب ہے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے بوتل دکھاؤ۔ ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل اس نے آگے کی، سیدنا فاروق اعظم نے جب اس بوتل کو دیکھا تو واقعی اس میں سرکہ موجود تھا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، بس بندہ سچے دل سے اسے پکارے، اس کی رحمت کو پکارے، وہ دنیا میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، انشاءاللہ اپنے کرم سے آخرت میں بھی عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ لیکن بندہ اس سے دوستی تو کرے نا، اس کی بارگاہ میں سر تو جھکائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، میرے وہ اسلامی بھائی، میرے وہ مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں یا مجھے بعد میں یہ سلسلہ سنیں، آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہ کرو یہ بہت برا کام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ میں اس شراب پینے والے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ تو جانتے ہو کہ مرنا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان ہے جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں مر جاؤں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ ارے اگر شراب پی رہے ہوگے اس وقت موت آ گئی تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ شراب پی کر نشے میں مر گئے، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو جو نشے میں مرا وہ اٹھایا کس حال میں جائے گا؟ تو غور کیجیے ایسی موت کتنی بری ہوگی۔ تو ایسا نہ کرو، کوئی ٹائم نہیں ملنا کہ بھائی شراب پینے والے کو پہلے کوئی آ کر بتائے گا شراب چھوڑ دو، نشہ اتار لو، پھر تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ اچانک روح قبض کر لی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بڑا عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آج دعوتوں میں، عجیب و غریب محفلوں میں، نجی دعوتوں میں، پارٹیز میں، شادی میں
شراب کے دور چلتے ہیں. اب سنا ہے کولڈ ڈرنک کی جگہ شراب پلائی جاتی ہے. معاذ اللہ. مسلم ملکوں کا یہ حال ہے. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا. یہ طرح طرح کے عذاب، یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ طرح طرح کی جناب پریشانیاں، یہ ہمارے وطن پر ٹینشن، اس کی ایک وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے شراب کو اس قدر عام کر دیا. اچھا کئی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے لیکن دوست پیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آج غور سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. تمام وہ لوگ غور سے سنیں جو شرابیوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، جو بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے آقا نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جائے. ایک اور جگہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے. آج بندہ کہتا ہے میں کدھر پیتا ہوں، میں تو دوست پی رہے ہوتے میں ویسے ہی ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. ارے بھائی میں جوا نہیں کھیلتا، میرے دوست جوا کھیلتے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، لعنت برس رہی ہے، آپ ساتھ بیٹھیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو تو ان پر برستی ہوئی رحمتوں کا حصہ ہمیں مل جایا کرتا. یہ جو برے لوگ ہیں نا، ان کی صحبت کیسی ہے؟ پنجابی شاعر بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، کہتا ہے بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزاراں. کہتا ہے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. آپ میں سے سبھی کبھی نہ کبھی عطر والے کے پاس، کسی پرفیوم والے کے پاس گئے ہوں گے. کہتا ہے سودا چاہے پیسے سے لے نہ لیں لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے، یا تو سونگنے کو مل جاتی ہے یا ٹیسٹ لگا دیتا ہے. وہ ہم گھر جا کے بھی سونگ رہے ہوتے ہیں، یار بڑا اچھا عطر دکھایا تھا. فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں. بھلے بندے کی صحبت میں کوئی نقصان نہیں، کچھ نہ کیا تو ساتھ بیٹھنے کی برکتیں مل جانی ہیں. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاوے کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. وہ کہتا ہے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان ہے. آپ کبھی لوہار کی بھٹی پہ جائیں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے،